بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام را تلک آیات الکتاب المبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس القرآن کی اس کلاس میں آج ہم سورہ یوسف کے درس سے باقاعدہ اپنے اسباق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس کے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مکی زندگی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ اواخر میں نازل ہوئی، اور اس کے مضامین بطور خاص قرآن پاک کی دیگر صورتوں میں ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے احسن القصص سے تعبیر کیا، یعنی سورہ مبارکہ میں جو قصہ بیان ہونے لگا ہے وہ قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے۔ ہم نے بھی بطور خاص اس لیے درس اور اسباق کے آغاز میں اس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا کہ ایک تو یہ انتہائی دلچسپ سورہ ہے، اور نئے آدمی کو جب اس میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے تو یہی دلچسپی اس کے لیے قرآن مجید کی دیگر صورتوں کو سمجھنے کی کنجی بنتی ہے۔ اور پھر بطور خاص اس سورہ مبارکہ کے انتخاب کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے وہ انسان کی ذاتی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایت اور ایک واضح لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک کی ساری صورتیں ہی خوبصورت ہیں، ساری آیات ہی دلکش ہیں اور سارے الفاظ ہی دلوں کے اندر اترنے والے ہیں، اور ہر حرف اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر لیے ہوئے ہے، تو پھر بطور خاص اسے احسن القصص کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ جب بندہ اس کے مضامین کا مطالعہ کرے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا اسے بندہ لے، آپ کی بچپن کی زندگی اور پھر لڑکپن کی زندگی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ سے محبت کرنا، اور پھر بطور مصیبت اور بطور پریشانی آپ کے بھائیوں کا آپ سے حسد کرنا، اور پھر آپ کے خلاف سازش کرنا، آپ کو گہرے کنویں کے اندر ڈال دینا، اور پھر بطور غلام آپ کی خرید و فروخت کا ہونا، اور پھر اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے عزیز مصر کے محل میں آپ کا اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرنا، اور پھر آپ کو عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے دعوت گناہ کا دیا جانا، اور آپ کا پوری پختگی کے ساتھ اپنے دامن کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا، اور پھر آپ کا قید خانے میں جانا، اور پھر اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں سے باہر آنا، اور پورے مصر پہ آپ کی پاک بازی کی دھوموں کا مچنا، اور پھر وزیر خزانہ کے منصب پہ فائز ہونا، اور پھر وہی بھائی جنہوں نے آپ کو سر سے اتارتے ہوئے کنویں میں پھینکا تھا اور بعد ازاں آپ کو فروخت کر دیا تھا، انہی بھائیوں کا آپ کی خدمت میں پیش ہونا اور آپ سے بھیک مانگنا، اور پھر آپ کی محنتیں اور سماجتیں کرنا، اور پھر ایک وقت آنا کہ ان بھائیوں پہ آپ کے مقام و مرتبے کا آشکارا ہونا، اور پھر انہی بھائیوں کا آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ یہ وہ آپ کی زندگی کے مراحل ہیں جن میں قدم قدم پہ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے سمندر موجود ہیں اور بڑے واضح لائحہ عمل موجود ہیں، تو اسی وجہ سے اسے احسن القصص کہا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں، اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جن کے قلب اطہر پہ یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی۔ جس وقت اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا وہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی مکہ مکرمہ میں بڑے سخت
حالات سے گزر رہے تھے اور بڑی مشقتوں اور بڑی پریشانیوں کے اندر تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے آئینہ دکھایا کہ محبوب اگر آپ یہاں مشقتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور آپ کے اپنے ہی رشتہ دار یہ قریش مکہ آج اگر طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کو پہنچا رہے ہیں اور دعوت دین کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہے تھے، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی مختلف مرحلوں سے گزری، آپ کی زندگی بھی ایسے مختلف مرحلوں سے گزرے گی، اور آخر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سرخرو ہوئے اور اعزاز و احترام کے منصب پہ فائز ہوئے، آپ پہ بھی وہ وقت آنے والا ہے۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سرنگو ہوئے اور انہوں نے معذرت کی اور آپ کے مقام و مرتبے کا اقرار کیا، ایک وقت آئے گا یہی قریش مکہ آپ کے سامنے سرنگو ہوں گے اور آپ سے معذرت بھی کریں گے اور آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانیں گے بھی۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عاجز بن کے اور مانگنے والے بن کے آپ کے پاس آئے تھے، اور جب جان پہچان آپس میں ہو گئی، وہ سہم گئے کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جو فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میری طرف سے تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ پڑتال نہیں، تو ایک وقت آئے گا جب مکہ فتح ہوگا، اور یہی مشرکین مکہ جنہوں نے پہلے آپ کو اس مکے سے نکالا تھا اور آپ وہاں مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اور وہاں آہستہ آہستہ آپ کا وقار اور آپ کا اقتدار اور آپ کا منصب قائم ہوا تھا، اور پھر آپ وہاں سے جب مکے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، مکہ فتح ہوگا، یہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے، اور اس وقت یہ سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، تو آپ اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی معذرت کو قبول کیا تھا، آپ بھی ان کی معذرت کو قبول کریں گے، اور آپ بھی یہی کہیں گے کہ آج کے دن تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کو ایک پورا آئینہ دکھایا گیا زندگی کا اور زندگی کے نشیب و فراز کا، اور پھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد کس طرح بندہ کسی بڑے منصب اور مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسے اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں، کہ جب بندہ زندگی کی شاہراہ پہ گامزن ہوتا ہے اور تعمیر انسانیت کے راستے پہ چلتا ہے اور اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے جب بندہ تگودو کرتا ہے، تو اسی راستے میں بندے پہ مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، پیچ و خم بھی آتے ہیں، نشیب و فراز بھی آتے ہیں، اور ایسی دشواریاں آتی ہیں جو منزل سے بندے کو دل برداشتہ کر دیتی ہیں، اور ایسے حسین و جمیل مناظر آتے ہیں کہ جو بندے کو اپنی منزل سے غافل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو دشمنی کی حد تک بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسے اپنے مقصد سے غافل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں بندے نے ان پریشانیوں کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور کیسے ڈٹ کر بندے نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا ہے، اور پھر جب اللہ رب العزت بندے پہ کرم نوازی کرے، ایسے حالات بن جائیں کہ بندے کو آگے چلنے کا راستہ ہی نظر نہ آئے، پھر جب بندہ صبر اور تقوی کے ساتھ اس راستے پہ گامزن ہو، اللہ کرم نوازی فرمائے، راستے کھول دے، مصیبتوں کو دور کر دے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں، آگے روشنیاں ہی روشنیاں آ جائیں، بندے کو منصب ملے، اعزاز ملے، تکریم ملے، مقام ملے، اور پھر بندہ جس منزل کی طرف جا رہا تھا اس منزل پہ بندہ متمکن ہو جائے، تو اس وقت جو بندے کو وقار نصیب ہوا اس کا استعمال بندے نے کیسے کرنا ہے، جو اقتدار نصیب ہوا اس کا بندے نے استعمال کیسے کرنا ہے، جس وقت مشکل میں تھا اس وقت بندے کا انسانوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اور جب بندہ کسی بڑے مقام، عہدے اور منصب پہ پہنچ جائے اس وقت بندے کا مخلوق اور خالق کے ساتھ کیا تعلق اور کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اور پھر انسان کی زندگی میں جو معاشرتی معاملات آتے ہیں، معاشی معاملات آتے ہیں، سیاسی معاملات آتے ہیں، اجتماعی معاملات آتے ہیں، انہیں انسان نے کیسے طے کرنا ہے اور ان کے لیے کیسا لایا عمل مرتب کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العزت نے ایک
ایک واقعہ کی شکل میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کردار کے طور پہ پیش کرتے ہوئے اس خوبصورت انداز میں سورہ مبارکہ میں سمودی ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہمیں یہ باتیں خوبصورتی کے ساتھ کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو قصہ بیان کیا گیا اسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف بھی تھا اور یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ بھی تھا، اور اس سورہ مبارکہ سے ہم اپنی زندگی میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس حوالے سے چند باتیں بھی تھیں۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کے درس کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس میں اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات طیبات شامل ہیں۔ پہلی آیت کریمہ قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری آیت کریمہ قرآن پاک جس زبان کے اندر نازل ہوا، جس زبان میں نازل ہوا اس کو بیان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو قصہ بیان ہوا اس کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ 3 آیات طیبات آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں امت مسلمہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ سر بین اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ اسرار و رموز کی باتیں ہیں۔ ہم جو عام لوگ ہیں نہ تو ہمیں ان کے معانی کو سمجھنے کے در پہ ہونا چاہیے اور نہ ان میں کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی ان الفاظ کے معنی کو جانتے ہیں۔ ہاں کچھ اولیاء کرام بھی ان معانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض سے نصیب ہوتے ہیں، اور کچھ اولیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ یہ الفاظ انہیں خود اپنے معنی بتاتے ہیں، اور یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اور ان کے فیض خاص اور ان کی توفیق خاص سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین روشن کتاب کی۔ تلک یہ اسم اشارہ ہے جو مونس کے لیے وضع کیا گیا، مونس بعید کے لیے، اور یہاں قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوا۔ آیات یہ آیت کی جمع ہے، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، تو یہاں اس سے قرآن مجید کی آیات مراد ہیں، جو 2 گول دائروں کے اندر قرآن مجید کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم آیت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ الکتاب یہاں اس سے مراد ہے قرآن پاک، المبین روشن، یعنی یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جس کا ہر مدعا اور ہر بیان روشن ہے، اور جو اتنی واضح اور اتنی کامل ہے کہ اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی حقانیت پہ اور اپنی صداقت پہ خود ہی دلیل ہے، اور اس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ذاتی رہنمائی، اجتماعی رہنمائی، معاشی اور معاشرتی رہنمائی کے لیے جو بھی لائحہ عمل پیش کیا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسانیت اگر اس پہ عمل کرے تو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و کامیابی ان کا مقدر ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق نصیب ہو رہا ہے کہ جب اتنی اہم کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اپنے مسائل کی حل اسی کتاب کو دیکھنا چاہیے، اور اسی کی ہدایت اور اسی کی رہنمائی کے زیر سایہ ہمیں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ میں قرآن پاک جس زبان کے اندر نازل ہوا اور جس مقصد کے لیے نازل ہوا وہ بیان کیا گیا۔ فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے خوب جان سکو، خوب سمجھ سکو۔ قرآن پاک کی زبان عربی ہے کیونکہ یہ قرآن پاک ہمارے دین اسلام کی نصابی کتاب ہے، اور ہمارا دین وحدت ہے۔ یہ ساری کائنات کو ایک زاویے میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ رب العزت کی وحی کی زبان ایک ہی ہو، اور پھر ساری کائنات اللہ کی وحی کو سمجھنے کے لیے اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اسی زبان میں محنت کرے، تاکہ ایک وحدت کے ساتھ اللہ رب العزت کا پیغام ان تک پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور پھر بطور خاص اس وقت
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन पे जो कुरान पाक नाजिल हो रहा था उनकी ज़ुबान भी अरबी थी, और जो लोग कुरान पाक के पहले मुखातिब थे और जिन्होंने कुरान पाक खुद समझ कर आगे पूरी दुनिया में फैलाना था उनकी ज़ुबान भी अरबी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया ताकि पहले ये समझें और समझ कर फिर आगे समझाएँ। और इसमें एक ये भी बात वाज़ेह नज़र आती है कि अरबी ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है जो बड़ी जामे और बड़ी वसी है, ये हालात ज़माना का मुकाबला भी कर सकती है। और आज हम देखते हैं कि 1400-1450 साल गुजरने के बावजूद भी अरबी ज़ुबान एक ज़िंदा ज़ुबान है, और इसकी खसूसियत है कि बहुत ज़्यादा मफ़ाहीम ये चंद जुमलों और चंद अल्फाज में अदा करने की सलाहियत रखती है। तो इसी जामे और आलमगीर और वसी ज़ुबान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम के नुज़ूल के लिए मुंतखब फरमाया, और आगे फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसे समझ सको। यानी कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद ये नहीं कि बस इसकी तिलावत ही की जाए और इसको दम और तवीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए और बरकत के लिए रखा जाए और जानकुनी के लिए इसकी तिलावत की जाए, बल्कि इसका मकसद है कि इसे समझा जाए, इस पर अमल किया जाए। अगली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किस्से की अज़मत को बयान किया, इस सूरह मुबारका के मज़मून की अज़मत को बयान किया। फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका, हम बयान कर रहे हैं आपसे अहसनल क़सस, एक बेहतरीन किस्सा। किस्से का मतलब होता है किसी के कदमों पे कदम रख के चलना, यानी किसी के बिल्कुल पीछे पीछे चलना। तो किस्से में भी यही होता है कि बात पै दर पै की जाती है, एक बात के साथ फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात। तो इसीलिए जब कोई वाक़या और कहानी बयान की जाती है तो अरबी में उसे किस्सा कहा जाता है। तो फरमाया हम आपसे बयान कर रहे हैं अहसनल क़सस, एक बेहतरीन किस्सा। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, बिमा इसके ज़रिए, औहैना जो हमने वही की, इलैका आप पर, हाज़ल कुरान ये कुरान, ये जो कुरान हमने आप पर वही के ज़रिए नाजिल किया, इसके ज़रिए हम आपके सामने एक बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को बेहतरीन क्यों कहा गया, इसकी वज़ाहत पीछे गुजर चुकी। व इन कुंता, और आप थे, मिन क़ब्ल ही, इससे पहले, लमिनल गाफ़िलीन, गाफिलों में से, यानी इससे पहले आपको इस किस्से का इल्म नहीं था। तो ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हक़ानियत की और आपकी नबूवत की दलील है कि मानी और मफ़ाहीम और वाक़यात का इल्म आपको वही के ज़रिए होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से होता है। यहूदी जो मदीना तैयबा में रहते थे, जब उन्हें पता चला कि मक्के में एक नबी ने नबूवत का दावा किया और फिर मुशरिकीन मक्का के उनके साथ ताल्लुकात भी थे, तो यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का को ये कहा कि तुम्हारे यहाँ जो नबी आया है उसे यूसुफ़ के बारे में पूछना कि यूसुफ़ कौन थे और उनका ख़ानदान शाम से मिस्र में कैसे गया और वहाँ वो कैसे आबाद हुए। तो अगर वो नबी हुए तो वो यूसुफ़ के बारे में तुम्हें कुछ इत्तला करेंगे, क्योंकि इन बातों का इल्म नबियों को ही होता है। तो जब उन्होंने आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल पूछा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल फरमाई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम की गई। ये हमारा आज का दरस था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें कुरान मजीद समझने की और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल